اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ جہاں پہ امام عالی مقام نے ظہر کی نماز ادا کی۔ امام عالی مقام اور ان کے اصحاب کا دستور و شیوہ یہ تھا، حتیٰ کہ روز عاشورہ بھی نماز کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دی، اور نماز کا وقت آتے ہی امام نے سب کچھ فراموش کر دیا اور نماز کی ادائیگی کے لیے اپنی جانی دشمن سے عارضی جنگ بندی کی درخواست تک کی، لیکن دشمن میں وہ درخواست منظور نہ کی۔ حق کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے یہ ایک انتہائی اہم درس ہے، اور یہی درس امام کے والد گرامی امیر المومنین علی علیہ السلام نے جنگ صفین میں معرکہ آرائی کے عین درمیان اپنے ماننے والوں کو دیا۔ جب ابن عباس نے دیکھا کہ گمسان کی جنگ کے بیچوں بیچ امام عالی مقام نماز کے وقت کے منتظر اور اس کی طرف متوجہ ہے، تو سوال کیا، اے امیر المومنین، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف سے فکر مند ہیں؟ فرمایا کہ ہاں اے ابن عباس، سورج کے زوال اور نماز ظہر کی طرف متوجہ ہوں۔ ابن عباس نے کہا، ایسے حساس موقع پر ہم جنگ چھوڑ کر نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ امام نے جواب دیا، ہم نماز ہی کی خاطر تو ان سے لڑ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جنگ صفین کے دوران بھی کبھی امام نے نماز تہجد ترک نہیں کی۔ حج یہ ہے کہ لیلۃ الحریر میں بھی نماز شب کو ادا کیا، اور یہی امام نے بتایا، امام عالی مقام نے میدان کربلا میں، کہ کس طرح تیروں کی بارش میں جو ہے امام نے نماز ظہر ادا کی۔ اور امام کے اصحاب میں سے دو اصحاب، ہمارا سلام ان کے اوپر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، کیسے عجیب، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے امام کو نماز انہوں نے پڑھائی۔ سعید ابن عبداللہ حنفی، شدید تیروں کی بارش ہو رہی تھی، امام اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے جس وقت کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت سعید ابن عبداللہ اور عمرو ابن قرظہ کعبی، امام کے چند اور اصحاب، آپ کی حفاظت کے لیے بطور ڈھال آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد یہ تمام افراد تیروں سے شدید زخمی ہونے کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ نماز کے بعد جب سعید ابن عبداللہ شدید زخمی ہونے اور سینے اور جسم پہ بے انتہا تیر کھانے کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے گرے، تو منہ سے بے اختیار نکلا، بار الہا، اس قوم پر وہی عذاب نازل فرما جو تو نے قوم عاد اور سمود پر نازل فرمایا، اور میرا سلام اپنے پیغمبر تک پہنچا دے، اور اب میرے پیغمبر کو مجھے پہنچنے والے اس درد اور تکلیف سے مطلع فرما دے، کیونکہ اس جاں بازی اور ان تمام رنج و الم کو برداشت کرنے میں میرا مقصد صرف یہی ہے کہ تیرے پیغمبر کی مدد اور نصرت کے ذریعے تجھ سے اجر و ثواب کو حاصل کروں۔ امام عالی مقام ان کے قریب بیٹھ گئے، ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھول کر امام کا دیدار کیا اور امام سے عرض کی، او پیٹو ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا میں نے اپنے عہد کو وفا کر دیا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، نعم انت امامی فی الجنہ، ہاں تم نے اپنے عہد کو پورا کیا، تم جنت میں میرے آگے آگے ہوگے۔ عمرو ابن قرظہ کعبی نے بھی سعید ابن عبداللہ کے ہمراہ نماز کے دوران امام کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ان کے جسم پہ اتنے تیر لگے تھے، ان کا سر بھی تیروں سے چھلنی ہو رہا تھا، ان کے سینے پر بھی تیر لگے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی حالت میں زمین پر گرے۔
وہ امام اور سعید کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن رہے تھے۔ اس سوال کے جواب میں عمرو نے بھی امام سے وہی سوال کیا جو سعید نے کیا۔ انہوں نے بھی دریافت کیا، او بیتو ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، کیا میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا؟ امام نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو انہوں نے سعید کو دیا تھا، نام انت امامی فی الجنہ، ہاں تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا، تم جنت میں میرے آگے آگے ہوگے، سبحان اللہ۔ پھر امام نے ایک اور جملہ کہا، امام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا اور انہیں بتا دینا کہ میں بھی تمہارے بعد آ رہا ہوں۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے زیارت ناہیہ میں عمرو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، السلام علی عمرو ابن قرۃ الانصاری۔ اب یہاں پہ جو یہ تھے عمرو جو نماز کے دوران امام عالی مقام کے لیے اپنے وجود کو سپر بنا ڈالتے ہیں، اپنے سینے کو دشمنوں کے تیروں کی آماج گاہ بنا لیتے ہیں، اتنے تیر اپنے بدن پر روکتے ہیں کہ ان کے اثر سے چند ہی لمحے میں کربلا کی گرم زمین پر گر جاتے ہیں۔ لیکن اس حال میں بھی مضطرب اور فکر مند ہیں کہ فرزند رسول کے حوالے سے ایک مرد مومن پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آیا اسے مناسب طور پر ادا بھی کر سکے یا نہیں۔ ان کی پریشانی اتنی بڑھتی ہے کہ اپنی چھلنی سینے، خون آلود بدن کے باوجود پیاس کی شدت سے خشک اور لرزاں ہونٹوں سے امام عالی مقام سے سوال کرتے ہیں، اے فرزند رسول، کیا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ اور امام علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں، نعم انت امامی فی الجنہ، اور ہاں تم نے اپنا فرض کو ادا کیا اور تم جنت میں میرے پیش رو ہوگے۔ اب یہاں پر ایک چیز سامنے آتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں خوبصورتی، بدصورتی، نور و ظلمت اور سعادت و شقاوت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ یہاں پر عمرو کی نورانی شخصیت کے ذکر کے ساتھ اس کے بھائی علی ابن قرظہ کے سیاہ کردار پر بھی نظر ڈالیں۔ عمرو کے درخشاں چہرے سے کچھ واقفیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی کے بدوضع قیافے سے بھی آشنائی حاصل کریں تاکہ تاریخ کے دوسرے اوراق میں اس قسم کے متضاد کردار دیکھ کر متعجب نہ ہوں۔ اس قرظہ ابن کعب اور ان کے فرزند کے کرداروں کے موازنے کے ذریعے اس آیت کریمہ کے مصادق کو واضح طور پر محسوس کریں، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یخرج المیت من الحی۔ قرظہ ابن کعب کا شمار رسول اللہ کے اصحاب، رامیان حدیث اور امیر المومنین کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ وہ جنگ احد اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں میں رسول مقبول اور امیر المومنین کے ہم رکاب رہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر کے چند علمبرداروں میں سے ایک وہ بھی تھے، اور امیر المومنین نے فارس کا گورنر بھی مقرر کیا تھا۔ 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں جس شخص کی وفات پر پہلی مرتبہ نوحہ خوانی کی گئی وہ یہی تھے۔ قرظہ ابن کعب کے کئی بیٹے تھے، جن میں عمرو اور علی زیادہ مشہور ہوئے۔ عمرو اپنی فداکاری، نیک کردار کی وجہ سے، اور اس کا دوسرا بھائی اپنی شقاوت اور گمراہی کی وجہ سے۔ عمرو ابن قرظہ اور امام حسین ایک ہی وقت کربلا پہنچے تھے۔ امام نے انہیں عمر سعد کے ساتھ گفتگو اور مذاکرات پر مامور کیا تھا۔ شمر کے کربلا پہنچنے اور بات چیت کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد تک عمرو ابن قرظہ نے انتہائی عمدہ طریقے سے یہ ذمہ داری انجام دی۔ عاشور کے دن عمرو ان اولین افراد میں تھے جنہوں نے حسین ابن علی کے دشمن کے خلاف جہاد اور جنگ کی اجازت حاصل کی، اور بہترین شعر اور رجس پڑھنے کے بعد دشمنوں کی صفوں پر حملہ کیا۔ کچھ دیر جنگ کرنے کے بعد سانس لینے اور اثر نو قوت حاصل کرنے کی غرض سے خیموں کی طرف واپس آئے، اور اس کے بعد امام کے پاس ہی رہے اور نماز ظہر کے دوران امام کی حفاظت کی ذمہ داری لی،
اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ سینے اور پیشانی اور سر پر لگنے والے متعدد تیروں کے نتیجے میں شدید زخمی ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوئے، جبکہ اس کا دوسرا بھائی امام علی مقام سے جنگ کرنے کے لیے عمر ابن سعد اور سپاہی کوفہ کے ہمراہ باہر آیا۔ جب وہ کربلا پہنچا عاشور کے دن، جب اسے اپنے بھائی کی شہادت کی اطلاع ملی تو صفوں سے باہر نکل کر امام حسین سے مخاطب ہوا کہ تم نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا اور گمراہ کیا، تم اس کے قاتل ہو۔ امام نے اس کی اس گستاخی کے جواب میں فرمایا، میں نے تمہارے بھائی کو دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی اسے گمراہ کیا، بلکہ خدا ہی وہ ہے جس نے اسے ہدایت دی اور تم گمراہ ہوئے۔ بھائی نے کہا، اگر میں تمہیں قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کرتے۔ یہ کہہ کر امام علی مقام پر حملہ آور ہوا۔ نافع ابن ہلال اس کے سامنے حائل ہو گئے اور اسے ایسا نیزہ مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی اس کو بچا کر لے گئے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ کیسے ایک ہی گھر میں پلنے والے دو بھائی کیسے ہوتے ہیں۔ ایک تو امام کی فوج میں ہے اور ان کے اوپر اپنی جان کو اس طرح سے نچھاور کر دیتا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ تم میرے امام ہوگے، جنت میں تم میرے آگے آگے ہوگے، اور ایک بھائی لشکر عمر سعد میں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم کو، تمام شیعان آل محمد کو، تمام محبان آل محمد کو نیک کردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے امام کے ساتھیوں میں شریک کرے، شامل کرے، اور پروردگار عالم ہم سب کو بہترین طریقے سے اللہ اور رسول اور امام کے کیمپ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔